أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے الحمدللہ مدات کا اور اس کے بعد اجتماع ساکنین کا جو بیان تھا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. آج ہم 7واں باب جو وقف کے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلی فصل وقف کی تعریف اور اس کی صورتوں میں. سب سے پہلے جو وقف کی تعریف ہے اس کے اندر ساری صورتیں جمع کر دی گئی ہیں اور تفصیل میں آئے گی. پہلے ہم انہوں نے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے وقف کی تعریف کی بجائے صورتوں کو بیان کیا ہے، جبکہ ہماری جو کتاب ہے درس یہ تجویدی گائیڈ اس میں ہم نے تعریف کو اور یہ ان چیزوں کو پہلے رکھا ہے. تو آئیے پہلے وہاں پہ چلتے ہیں، تو یہاں سے دیکھ کر پھر ہم واپس وہاں چلیں گے انشاءاللہ. جی حاجی صدر دیکھیے وقف اور سکتہ کا بیان. حاجی صاحب مائک کھولیے. وقف لغوی معنی ہے ٹھہرنا. آواز نہیں آ رہی؟ جی قاری صاحب آواز آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، پڑھیے ابھی آئی ہے. جی پڑھیے وقف اور سکتہ کا بیان. وقف اور سکتہ کا بیان. وقف لغوی معنی ٹھہرنا. اصطلاحی تعریف کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا. جی ٹھیک ہے. متحرک کو ساکن جی متحرک کو ساکن، دو زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا. اب دیکھیے اس میں کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلے کلمہ اخیر یہ لفظ کا آخری حرف نمبر 1 غیر موصول جو آگے ملا ہوا نہ ہو. جیسے فی ما اکٹھا بھی ہے، اور جب اکٹھا ہے تو فی کی یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے، اور اگر علیحدہ ہو فی علیحدہ اور ما علیحدہ تو ہم فی کی یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں. تو یہ ہے لفظ کا آخری حرف جو آگے ملا ہوا نہیں ہے. یعنی لفظ کا آخری حرف بھی ہو اور آگے ملا ہوا بھی نہ ہو تو پھر ہم وہاں پر سانس توڑیں گے. تو جب سانس توڑیں گے تو آواز تو خود ہی ٹوٹ جائے گی. تو کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا، یہ تو ہم ٹھہر گئے. ٹھہرتے وقت کچھ کام اور بھی ہیں. مثلا اگر زیر زبر پیش ہے یا 2 زیر ہیں یا 2 پیش، تو ان کو ہم ختم کر کے اس حرف کو ساکن کر دیں گے. اگر 2 زبر ہیں تو ان کو الف سے بدلیں گے. اگر گول تا ہے تائے تانیث یعنی جو گول تا ہے اس کو ساکن ہا سے بدلیں گے. تو یہ عمل یعنی
وقف کے یہ عمل جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوں گے. پہلا عمل یہ ہے لفظ کا آخری حرف ہو. دوسرا عمل یہ ہے کہ آگے ملا ہوا بھی نہ ہو. تیسرا عمل یہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ سانس بھی توڑنی ہے اور آواز کا توڑنا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا یہ ہے کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کو ہم ساکن کر دیں گے. پانچواں یہ ہے کہ دو زبر کو الف سے، اور چھٹا یہ ہے کہ گول تا کو ساکن ہا سے بدل دیں گے. یہ 6 باتوں کو یاد رکھنا. حافظ عمر صاحب آ گئے ہیں کہ صوفی صاحب ہیں؟ جی میں آ گیا ہوں. جی اچھا صوفی صاحب یاد ذہن میں بات بیٹھی ہے نا؟ جی بالکل 6 بالکل. باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لفظ آخری حرف. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آگے ملا ہوا نہ ہو کسی دوسرے حرف سے. تیسری بات یہ ہے کہ سانس بھی توڑنی ہے، اور چوتھی آواز کا توڑنا. پانچویں یہ ہے زیر زبر پیش دو زیر اور دو پیش کو ختم کر دینا، حرف کو ساکن کر دینا. اور چھٹی یہ ہے کہ دو زبر کو الف کو اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا. اب ہم سمجھیے کہ مثلاً ولضالین، یہاں پہ ٹھہر گئے تو ولضالین کی نون لفظ کا آخری حرف بھی ہے، آگے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہے. ولضالین کے اوپر ہم نے سانس بھی توڑ دی، آواز بھی توڑ دی، زبر کو ہم نے ساکن کر دیا. اگر خیرن کو ہوتا، خیر پہ ٹھہرتے تو خیرہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اسی طرح بیناتو پہ ٹھہرتے تو بینہ ہو جاتا. یہ پورا عمل آ گیا ہے وقف کی تعریف کا. اب یہ ہے کیفیت وقف. وقف کے 3 طریقے ہیں. ہم نے 3 طریقوں میں سے تینوں طریقوں کو پہلے جانیں گے کہ 3 طریقے کس طرح ہیں، تو پھر ہم کسی ایک طریقے کے اوپر عمل کر سکیں. مثلاً ایسا پڑھیے کیفیت وقف یعنی وقف کس طرح کریں. کیفیت وقف یعنی وقف کس طرح کریں. جی. نمبر 1 اسکان کے ساتھ، روم اسکان اسکان کے ساتھ، ہاں. روم کے ساتھ، اشمام کے ساتھ. ہاں اب ہم ان تینوں کے نام یاد رکھ لیں. اب ہم ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ جانتے ہیں کہ اسکان کیسے ہوگا، روم کیسے ہوگا، اشمام کیسے ہوگا. آئیے سب سے پہلے آ گیا ہے وقف بالاسکان. کیا نام ہے صوفی صاحب؟ وقف اسکان. اچھا یہ وقف زبر زیر پیش تینوں حرکتوں پر ہوتا. پڑھیے جی صاحب. وقف بالاسکان، یہ وقف زبر زیر پیش تینوں حرکتوں پر ہوتا ہے. مثلاً العالمین. العالمین تھا تو ہم ٹھہر گئے العالمین. ہم وقت اکثر ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اسی طریقے کو کرتے ہیں کہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. موقوف علیہ یعنی جس حرف پر ہم ٹھہرے ہیں، جہاں پر ہم نے آواز کو بند کیا ہے، اس کو اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، تو ان کو ختم کر کے مکمل ساکن کر دینا. یہ ہے وقف بالاسکان. جی آگے آئیے وقف بالروم. پڑھیے جی صاحب. وقف بالروم، یہ وقف جی زبر پر نہیں ہوتا، صرف پیش اور زیر پر ہوتا ہے. مثلاً جی الرحیم، اس میں حرکت، اچھا حرکت بولیے. اس میں حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کیا جاتا ہے. ہاں جی. اور اس کا موقوف علیہ ساکن شمار نہیں کیا جاتا. مثلا میں آپ پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آئی ہے میم کی کہ زیر کی؟
الرحیم، ہلکی سی آواز آئی ہے نا، تو حرکت تو ہوئی ہے نا، چاہے تھوڑی ہوئی ہے، پھر ساکن تو نہیں شمار ہوا. آواز آ رہی ہے جیسا؟ جی جی آواز آ رہی ہے. یعنی اس کا موقوف ہے، یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں الرحیم یا نستعین کی نون، نستعین حرکت کا تیسرا حصہ آواز سنائی دے، قریب والا سن سکے دور والا نہ سن سکے، تو حرکت تو پڑی گئی ہے نا، پاویں تھوڑی سی پڑی گئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ حرکت کا یہ ساکن شمار نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عارضی حرکت پر اس لیے نہیں ہوتا کہ جب ہم وقف کریں گے تو عارضی حرکت تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، تو جب ختم ہو جاتی ہے تو عارضی حرکت کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، وہاں پر آپ وقف روم نہیں کر سکتے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. یہ وقف عارضی حرکت پر نہیں ہوتا. آگے چلیے جی، آگے ہے وقف بالاشمام. وقف بالاشمام، یہ وقف صرف پیش پر ہوتا ہے. مثلا الرحمن نستعین، اس کے ادا میں جی اس کے ادا میں موقوف علیہ پر رکنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے ضمہ کا اشارہ دیتے ہیں. یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ میں یہاں ٹھہر گیا ہوں، میں نے ساکن تو کر دیا ہے لیکن یہاں پر پیش تھی. اصل میں یہ جو دو وقف ہے نا، روم اور اشمام، یہ حفاظ کے لیے ہیں، حافظوں کے لیے، کیونکہ وہ جب یاد کرتے ہیں نا، مثلا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو انہوں نے یاد کر لیا ہے. اب ان کو جب کہیں گے نا یار یہ ملا کر پڑھو، تو پھر وہ ویسے پھر بھی ایسے ہی کریں گے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، پھر کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. باقی مائک اپنے بند کر لی بیٹا. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر حرکت کیا ہے. تو حافظوں کو یہ یاد کروانے کے لیے کہ بھئی تم نے وقف کیا ہے تو یہاں پر یہ بھی تو بتاؤ کہ حرکت کیا ہے، تو یہ حفظ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مثلا والفجر ٹھہرا ہے، تو اگر وہ یہاں روم کر دے گا والفجر ولیال عشر ہے، یہ آگے والشفع والوتر، تو یہ تھوڑی سی حرکت جب ظاہر کر دے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کہ یہاں زبر اور پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے. نستعین، تو یہ تھی ہماری اس بک کا تھا. اب آئیے واپس چلتے ہیں اس کتاب میں، دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 7واں باب وقف کے بیان میں. آپ پڑھیے حاجی صاحب، اب سمجھ آئے گی، جاننا چاہیے. جی 7واں باب وقف کے بیان میں. پہلی فصل، وقف کی تعریف اور اس کی صورتوں میں. جاننا چاہیے کہ آخر کلمہ پر وقف کرنے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت وقف بالاسکان، یعنی کلمہ کے آخر جی پہلی کلمہ اخیر، پہلی صورت وقف جی وقف حرف بالاسکان کلمہ اخیر، یعنی کلمہ کے آخر حرف غیر موصول پر، جی حرف غیر موصول پر سانس توڑ کر ٹھہرنا. دوسری صورت وقف بالاشمام، یعنی کلمہ کے آخر حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں کو اس طرح گول کرنا کہ جس طرح واو کے ادا کرنے میں کیا جاتا ہے. اس کو دیکھنے والا معلوم کر سکتا ہے. تیسری صورت وقف بالروم، یعنی کلمہ کے آخری حرف پر اس طرح سانس توڑنا کہ تھوڑی سی حرکت
یعنی حرکت کا تہائی حصہ باقی رہے، اس کو قریب والا سن سکتا ہے۔ فائدہ، وقف بالاسکان تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، اور وقف بالروم ضمہ اور کسرہ میں، اور وقف بالاشمام صرف ضمہ میں ہوتا ہے۔ ان دونوں کی اس لیے کہ ہونٹ صرف چونکہ ضمہ میں ہی ہوتے ہیں، پیش میں ہی گول ہوتے ہیں، اس لیے وہ صرف ضمہ میں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں اشمام اور روم، تاکہ حفاظ جو ہیں وہ اس میں محنت کرے، اور اگر وہ وقف کر کے یاد کیا ہے تو جب ملائیں گے تو ان کو یاد ہو جائے کہ یہ آخری حرف کے اوپر حرکت کیا تھی۔ تو اس کی مشق جو ہے استاد کامل سے کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور پر روم اور اشمام کر سکے۔ آگے پڑھیے فائدہ حاجی صاحب۔ جی، فائدہ، وقف بالروم فقط حالت کسر میں، اور وقف بالاشمام کسر و توسط و طول تینوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وقف بالروم جب وہ ہم کریں گے تو پیچھے اگر حرف مدہ ہے تو آگے سبب مد تو ہوا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ جہاں پر ہم وقف بالروم کریں گے حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کریں گے تو وہ تو نہیں نا، وہ ساکن تو شمار نہیں نہ ہوا، وہ ساکن شمار نہیں ہوا، اس لیے تو وہاں پر جب ساکن شمار نہیں ہوا تو صرف مد اصلی ہی ہوگی، وہاں پر دوسری مدات نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا، دیکھیے ہم خالصہ پر ٹھہرے ہیں نا، تو دو یہاں پر گول تا کو ساکن ہا سے بدلا ہے، تو دو زبر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دو زبر کو الف سے اس وقت بدلنا تھا کہ اگر وہ گول تا کے اوپر نہ ہوتی۔ آپ نے پڑھا ہے نا، دو تا کو دو زبر کو الف سے بدل دو، تو یہاں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں پر ہا ہے، ہا کو پہلے جب ہم تا کو بدلیں گے ہا سے تو جب نقطے ختم ہوئے تو زبر بھی ختم ہو گئی۔ آگے آئیے، خالصۃ من دون الناس فتمنوا، اب یہاں پر ہم وقف بالروم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ واو کے اوپر جو پیش ہے یہ عارضی ہے، تو وہ عارضی حرکت کے اوپر روم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں فتمنوا، تو واو پر وقف ہوا ہے تو ہونٹ ویسے ہی گول ہو گئے ہیں، یہاں پر اشمام خود بخود ہی ہو گیا ہے۔ پھر سنیے، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ راجہ صاحب جب آپ نے پڑھنا ہے نا تو سانس اچھی طرح لے کر 2 دفعہ سانس لے کر
پھر دوبارہ شروع کرنا ہے. پڑھیے راجا صاحب پہلے. انشاءاللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ نہیں آپ نے میں نے آپ کو کہا تھا 2 دفعہ سانس لے کر پھر پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. نہیں میں تو آپ نے غور نہیں کیا. میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ غور سے آرام سے کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا واپس. عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا. جی جی. عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا. اب آپ نے سانس لینا ہے اور پھر فتمنا سے شروع کرنا ہے. جی. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. جی صوفی صاحب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونٹ گول نہیں کریں راہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ان کنتم صادقین. صادقین. صا پر آواز ہے, یہ حروف مستعلیہ ہے. صادقین. جی حاجی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. عبد المنان. قاری صاحب قبلہ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ واو کو پیش جو یہ عارضی ہے؟ یہ اس طرح چلے گا کہ یہ 2 لفظ تھے نا, 2 اجتماع ساکنان علی غیر حدی ہی ہے یہ, تو اس وجہ سے یہ دی ہوئی ہے. اس وجہ سے یہ دی ہوئی ہے. فتمنوا الموت. منو کی واو بھی ساکن تھی, اور کیونکہ 2 لفظ ہیں نا تو آخری ساکن تھا نا واو. الموت کی لام بھی ساکن تھی, دونوں الف نہیں پڑے گئے. تو اب واو کو کیسے ملانا ہے؟ لہذا آپ نے پڑھا تھا نا واو لین جمع, یہ نو واو لین ہے نا, تو یہ واو لین کو پیش دی گئی تھی, یا میم جمع کو پیش دی جاتی ہے, یا واو لین کو پیش دی جاتی ہے. تو یہ واو لین ہے نو, نون زبر وا نو, واو سے پہلے زبر ہے نو. جی جزاک اللہ. جی پڑھیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت
لكم الدار الآخرة عند الله خالصة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. راجا صاحب یہ دیکھیے وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ بھی وہی ہے، وہاں فتمنوا ہے، یہاں یتمنوا ہے، تو یہاں پر واو ساکن ہے نا، یہاں پر پیش نہیں دی گئی اس لیے کہ بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، تو اجتماع ساکنین نہیں ہوا، تو وہاں پر چونکہ اجتماع ساکنین ہوا ہے اس لیے وہاں پر پیش دی گئی ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ دو زبر کو ہم نے الف سے بدلا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. جی پڑھیے راجہ صاحب. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. جی پڑھیے صوفی صاحب. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. جی صوفی صاحب، حاجی صاحب. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. جی عبد المنان. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہ گول تا کو ہم نے ہا سے بدل دیا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. جس راجہ سے پڑھیے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، یا ودو نہیں ہے، یودو. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. عین نہیں نکلی، لو یعمر. أَلْفَ سَنَةٍ. جی صوفی صاحب پڑھیے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. جی حاجی صاحب. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. حاجی صاحب نے معانقہ کے اوپر پورا عمل کیا ہے. پھر سنیے ہم دوبارہ آپ کو سارا ساتھ. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.